بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیلپ سروے آف پاکستان عالمی ادارے گیلپ سروے کا پاکستان میں نمائندہ ادارہ ہوا کرتا تھا، لیکن جہاں پہ اعجاز شفیع گیلانی صاحب کے اس کی مدار المہام ہونے کے ساتھ ہی زوال کا آغاز ہوا، اور اس زوال کے نتیجے کے اندر اس کی عالمی طور پہ جو افیلیشن تھی گیلپ انٹرنیشنل سے وہ ختم ہوئی، اور گیلپ پاکستان ایک مطلب کہ ایویں وہ پتنگ جب کٹ جاتی ہے تو کچاپ مارتی، اسے کہتے ہیں نا، کچاپ مارتے ادارے کی شکل ہو گئی، اور پھر ان کی رخصتی اور پھر ان کے صاحبزادے کے اس ادارے کو ٹیک اوور کرنے کے بعد جو زوال آیا اس ادارے کے اوپر، تو پاکستان میں پبلک اوپینین کے لیے کوئی کریڈیبل ادارہ نہیں بچا تھا۔ پھر ہمارے دوست بابر صاحب جو ہیں، جو ہماری ان کی بچپن سے دوستی اور رفاقت جو ہے، بلکہ بعض صورتوں میں رقابت جو ہے وہ اپنے ساتھ رہتی ہے، اور میں ان کا نام ضرور لیتا ہوں، اینا تو ہونا چاہیے نا۔ تو انہوں نے ہمیں ابسوس کے دفتر بلایا، اور یہ فرینچ ایک ادارہ ہے اور اس کی پاکستان کے اندر فرینچائز ہے، اور اگر آپ نے مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ یہ شاید واحد انٹرنیشنل فرینچائز ہے، باقی ساروں نے لوکل بنائے ہوئے ہیں۔ اور لوکل سروے کے ادارے، ایک جو ہے وہ ایک خاتون جو آج کل پی ٹی آئی چھوڑ گئی ہیں، جن کی صاحبزادی کرکٹ کی کمنٹری بھی کرتی ہوئی پائی جاتی ہیں، ہاں اندلیب عباس صاحبہ، ان کا بھی تھا۔ یہ سارے ادارے وجود میں اس لیے لائے گئے کہ پروجیکٹ عمران خان جو تھا اس کے تحت لوگوں کی رائے روزانہ کی بنیاد کے اوپر بھی، ٹوائس اے ویک بھی اور ونس اے ویک بھی لی جاتی تھی مختلف موضوعات کے اوپر، اور اس کے اوپر بیانیہ بنایا جاتا تھا، اور وہ بیانیہ بنا کے لوگوں کو ہٹ کیا جاتا تھا۔ ایویں تو نہیں لوگوں نو پاگل کیتا، چنگا بھلا بندہ عمرانڈو ہویا تو اپنے سینسز ہی لوز کر گئے۔ یہ سرویز ہوتے تھے بھائی، اور ان سرویز کے لمبے لمبے تھبنٹو ملتے تھے، اور گیلپ سروے آف پاکستان نے سمجھا کہ بھائی چونکہ تھبنٹو مل رہے ہیں تو آخرت بعد میں کما لیں گے، اس کے اوپر لعنت بھیجیں، پہلے دنیا تو کمائی ہے۔ تو انہوں نے پھر دنیا کمانے کے اندر تمام لباس جو تھے وہ اتار دیے، تمام تکلفات بالائے طاق رکھ دیے، اور تمام جو حجاب تھے وہ اٹھا کے گلی والے کو، میں گزرنے والے ریڑی والے کو بیچ کے مرونڈا کھا لیا، ٹھیک ہے، اور ننگا نہ آیا تے کھلا کھایا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا اس کے بعد پھر گیلپ سروے آف پاکستان کی حیثیت ایک گلی سے گزرتے ہوئے کتے کی بھی نہیں بچی، کہ جو بولے تو لوگ توجہ کرتے ہیں۔ اب وہ جو کرتا رہے، وہ ایک عمرانڈو ادارہ ہے، اور اس نے ایسے سرویز قوم کو دکھانے ہوتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر عمرانڈوازم کو پروموشن ملے۔ تو ظاہر ہے ہم نے اس کے لیے مطلب کہ اس کو توجہ دینا ہی بند کر دی۔ تو نتیجے کے طور پہ ہمارے دوست بابر صاحب جو ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی ابسوس کوئی ایک ادارہ ہے اور یہ ایگزسٹ کرتا ہے، ہم اس کے دفتر بھی جا کے گئے، وہاں پہ مہتاب حیدر سے بھی ملاقات ہو گئی، وہ بھی کوئی ڈیٹا شیٹا لینے آیا ہوا تھا۔ تو اس نے جی سروے جاری کیا، اور سروے بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو کمرشل ڈیسیژن میکنگ ہے نا، اداروں نے اپنی مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز دیکھنا ہوتی ہیں، لوگوں کے کنزیومر پیٹرن دیکھنا ہوتے ہیں کہ کون سی چیز کا استعمال بڑھے گا، اور وہ لوگوں میں سرویز کراتے ہیں، باقاعدہ لمبے لمبے پیسے دے کے سروے کراتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی تو وہ کام کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ پبلک اوپینین کے بارے میں بھی رائے زنی کر دیتا، اس میں سے ڈیٹا نکال کے تو وہ کر دیتا۔ تو اس وقت جناب ہم وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے ایک نیا سروے جاری کیا، ہو سکتا ہے ہمارے انلی صاحب کا اگر دل مانے تو اس کی تصاویر بھی ساتھ لگا دے۔ پہلا پوائنٹ، یہ دل سن کے میرے پاکستان کے بارے میں کوئی اچھی بات ہو تو دل خوش ہوتا ہے نا۔ ہاں، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کا پاکستان کے موجودہ معاشی سمت کے درست ہونے کے اوپر اعتماد بڑھا ہے، یعنی کہ پچھلے کوارٹر میں، یعنی پچھلی سماہی میں
لوگ یہ اس بات کے راوی تھے کہ جناب پاکستان کی سمت درست سمت میں ہے وہ 11%، ٹھیک ہے، جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب پاکستان درست معاشی سمت میں جا رہا ہے وہ 11% تھے، اب ان کی تعداد بڑھ کے 19% ہو گئی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ تقریباً 70-75% کا اضافہ نہ ہوا ہے اس کے اندر۔ اوکے، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو لوگوں کی معاشی مسائل تھے جو کہ 2024 میں ان میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی، ہمارا افراط زر جو تھا وہ 16% کم ہوا، یہ 19% سے کم ہو کے تقریباً کو 3.5% پہ آ گیا ہے، اور یہ تقریباً پچھلے کوئی 6 سال سے 8 سال میں کم ترین ہے، 3.57%۔ اس سے لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے جو معاشی تحفظات تھے یا مسائل تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو تحفظات تھے ان کے اندر بھی خاطر خواہ کمی نظر آتی ہے۔ اچھا جی، پاکستان جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، لوگ اب اس کو ایک مضبوط معاشی معیشت کے طور پہ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں ستمبر 2023 کی نسبت، جبکہ پہلے وہ اسے ایک کمزور ریاست سمجھتے تھے، اس میں بھی 9% اضافہ ہوا۔ مقامی معاشی صورتحال کے بارے میں جو مثبت سوچ اس میں وہ 20% ہو گئی ہے، جو کہ یہ اپنا 19% تھی، 1% اضافہ ہوا ہے ایک کوارٹر کے اندر۔ لوگ یہ کہنے والے لوگ کہ یار انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے، ان کی پاکستان میں 100 میں سے 80 تعداد ہو گئی ہے، 100 میں سے 20 تعداد ہو گئی ہے، 80 ابھی بھی بلیو کرتے ہیں کہ یار جی چل رہا ہے، لیکن 20% ہے، اضافہ ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ تھوڑا سا بتائیں، اور پھر اس کا کریڈٹ کس کو دینا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ بات کریں۔ آخری کوارٹر سے پاکستان نے ترکی کی جو رینکنگ ہے اس کو پاس کیا ہے، پہلی دفعہ 2 سالوں میں ایک پازیٹیو چینج آئی ہے، 1.2 پوائنٹس جو ہیں گلوبل کنزیومر کانفیڈنس میں بہتری آئی ہے، اور پاکستان مثبت سوچنے والے لوگوں میں جسے کہنا چاہیے کہ آگے گزر گیا ہے، ترکی سے آگے گزر گیا۔ ٹھیک، اچھا، آگے اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے، اس کا پورا کمپیریزن ہے، لیکن چونکہ چیزیں بہتر ہیں پرسیپشن انویسٹمنٹ فیوچر کے حوالے سے، اور کوارٹر 3 میں اس میں کمی واقع ہوئی تھی، کوارٹر 4 میں یعنی چوتھے کوارٹر میں اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جاب سیکیورٹی اور امپلائمنٹ کے حوالے سے وہ وہیں بھی ہے، کوارٹر 2 سے کوارٹر 3 میں بھی اور کوارٹر 4 میں بھی، اور جو ہے یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے اپسوس کے ہیں جی بابر صاحب نے کمپائل کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں بھجوایا ہے اور ہم آپ کی خدمت میں لے کے آ رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ اس وقت آخری کوارٹر سے لے کے پازیٹیو چینج آئی ہے جی 1.2% کی گلوبل اس کے اندر، اور پاکستان جو ہے وہ برازیل سے بھی، چائنا سے بھی، ساؤتھ افریقہ سے بھی، ترکی سے بھی اور انڈیا سے بھی آگے گزر گیا ہے۔ نہیں، پاکستان برازیل سے نیچے ہے، چائنا سے بھی نیچے ہے، ساؤتھ افریقہ کے برابر ہے، ترکیہ سے آگے ہے، اور انڈیا سے بھی پیچھے ہے۔ 48.6% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اچھے مستقبل کی طرف رواں دواں ہے۔ نہیں، 32.1 کا 48 والا جو ہے وہ تو ایک ایوریج ہے جو کہ ساؤتھ افریقہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان جو ہے وہ
32.1% لوگ جو ہیں وہ مثبت سوچ رکھتے ہیں اپنے گلوبل کنزیومر انڈیکس کے مطابق. وہ مختلف ان کے ہوتے ہیں نا کرنے کے چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے کے، تو انہوں نے ایک پیرامیٹر کو بیان کیا. بہرحال یہ جو پوری پازیٹیوٹی ہے اس کے اندر باقی جہاں پہ لوگوں کا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، وہاں پہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی ہے دخل کہ انہوں نے ہر دن کے لیے ایک نئی خبر دی ہے. ہر دن کے لیے انہوں نے ایک نیا کنواں کھودا ہے. اب وہ کنواں جو ہے وہ مٹیریلائز ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ بات کی بات ہے، لیکن انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی ہے. تو میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.